السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب اجتناب البدع والجدل یہ چل رہا ہے۔ اس کی دو احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ تیسری حدیث مؤلف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعیل بن ولیہ قال حدثنا ایوب وحدثنا احمد بن ثابت الجہدری ویحیی بن حکیم قال حدثنا عبد الوہاب قال حدثنا ایوب عن عبداللہ بن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیۃ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات الی قولہ وما یذکر الا اولو الالباب فقال یا عائشہ اذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ پوری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ انزل علیک الکتاب، جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، یعنی آپ کی طرف کتاب وحی کی، اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید آپ کی طرف نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات، اس میں منہ میں جو ضمیر کا مرجع ہوگا وہ الکتاب کی جانب ہوگا، اس میں یعنی کتاب میں، اور یہ من تبعیضیہ ہے، تو منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، من تبعیضیہ ہے اور مطلب ہوگا کچھ، یعنی بعض۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتابی، اور وہ اصل کتاب ہے، وہ اصل کتاب ہے، یعنی وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے لوگوں کی نازل کی گئی ہیں، اور اصل مقصد قرآن مجید کا یہی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا وہی ہیں اصل میں جو بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہیں۔ آیات تو اصل میں کئی ایک ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک آیت تو نہیں ہے، اسی لیے ضمیر ہن کی لائی گئی ہے، لیکن بعد میں ام الکتاب کہا گیا، یعنی وہی اصل کتاب ہے، امہات الکتاب نہیں کہا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ مختلف آیات حقیقت میں مختلف ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو اصل کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہیں، اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا، امہات الکتاب نہیں کہا۔
یعنی جمع کا صیغہ نہیں لایا گیا بلکہ واحد کے صیغے یعنی ام الکتاب کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس میں کچھ محکم ہے اور وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری متشابہات متشابہات ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کے اندر تشابہ پایا جاتا ہے۔ آئی بات میں محکم اور متشابہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کے تعلق سے علماء نے کافی اختلاف کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے کئی اقوال بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں جو مشہور اور راجح ترین اقوال ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محکم کے تعلق سے کہتے ہیں قیل المحکم فی القرآن ما وضح معناہ والمتشابہ نقیضہ، یعنی یہ بات کہی گئی ہے محکم کی تعریف میں کہ محکم قرآن میں وہ ہے جس کا معنی واضح کر دیا گیا ہے اور متشابہ اس کا نقیض ہے، یعنی محکم وہ آیات جن کا معنی واضح ہے اور متشابہ وہ آیات جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ تو ایک بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ نقل فرمائی ہے، یعنی محکم وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے اور متشابہ وہ آیات ہوں گی جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے المحکم ما عرف المراد منہ اما بالظہور و اما بالتاویل، یعنی محکم وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح ہے، یعنی محکم وہ آیات ہوں گی جن کی مراد واضح ہے یا تو ان کے ظاہری ظہور کی وجہ سے، یعنی ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ ایک دم واضح ہے، وہ اما بالتاویل یا تعویل کے ذریعے سے، یعنی تعویل کے ذریعے سے ہم اس کا معنی اور مفہوم متعین کر لیں گے۔ تفسیر، تعویل مطلب تفسیر، تو یہ جو ہے ہم اس کا معنی اور مفہوم جان لیں گے۔ والمتشابہ، اور متشابہ استأثر اللہ بعلمہ، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کے علم کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ استأثر اللہ بعلمہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اس کے علم کو خاص کر لیا ہے، کا قیام الساعۃ، جیسے قیامت کا علم، وخروج الدجال، دجال کا نکلنا، والحروف المقطعات، یا اسی طرح سے حروف مقطعات وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہو گئی متشابہ۔ تو اس تعلق سے یہ دو قول مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اور اقوال بھی محکم اور متشابہ آیات کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ کتاب، اس میں بعض آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، یعنی اس اعتبار سے اصل ہیں کہ انہی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اصل مقصد کتاب عزیز کا، قرآن مجید کا، لوگوں کی ہدایت ہے، لہذا ہدایت اور رہنمائی انہی سے حاصل کرنا ہے۔ اور کچھ دوسری متشابہات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ مطلب کجی، شکوک و شبہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی شکوک و شبہات ہیں کسی طرح کے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنتی و ابتغاء تعویلی۔ آئی بات میں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے
وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے جو اس کی متشابہ آیات ہیں، یعنی جو متشابہات ہیں، جو اصل کتاب نہیں ہیں، ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنتی، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے، اس سے وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی ان آیات کی مراد کیا ہے اس کی جستجو کے لیے وہ اس میں پڑ جاتے ہیں، متشابہات کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اصل جو کتاب ہے، احکامات جو نازل کی ہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا ہے اس کی تعویل الا اللہ، مگر اللہ۔ تعویل کے دو معنی اصل میں کیے جاتے ہیں۔ ایک تو تعویل کا معنی کسی چیز کی اصل حقیقت، تعویل مطلب کسی چیز کی اصل حقیقت، اور ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی اس کی تعویل اصل حقیقت نہیں جانتا ہے مگر اللہ۔ اور یہاں اللہ پر وقف کرنا پھر لازمی اور ضروری ہوگا اس معنی اور اعتبار سے۔ آئی بات میں؟ یعنی صرف اللہ ہی ہے جو ان کی اصل حقیقت جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے تعویل کا ایک دوسرا معنی تفسیر، وضاحت اور تبیان وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تعویل یعنی تفسیر، توضیح، مراد وغیرہ نہیں جانتا ہے مگر اللہ، اور راسخون فی العلم، یعنی جو علم میں پختہ ہیں۔ الراسخون مطلب جو پختہ ہیں، پختہ کار لوگ، راسخ فی العلم لوگ۔ تو یہاں دوسرے معنی کے اعتبار سے الراسخون فی العلم پر بھی عطف کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں ان کی وضاحت یا تفسیر وغیرہ راسخون فی العلم جو پختہ علم رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان کی اصل حقیقت جو نازل کی گئی ہیں متشابہات وغیرہ، ان کی اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور راسخون فی العلم کہتے ہیں یعنی جو علم میں پختہ ہیں، یقولون کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لائے، یعنی جو متشابہات وغیرہ ہیں یا اسی طرح سے جو محکم آیات ہیں، ان سب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ کل من عند ربنا، ہر ایک ان میں سے ہمارے رب کی جانب سے ہے، یعنی محکم بھی ہمارے رب کی جانب سے ہے اور متشابہ بھی ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل والے۔ اولو الالباب، عقل والے، یعنی نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہے وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ فقالا، پھر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عائشہ، تو اے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہی موجود تھی وہاں، تو حاضر وہی تھی، اس لیے انہیں ندا دیا اور انہیں پکارا، اور آگے فرمائے اذا رأیتم الذین یجادلون فیہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو، اذا رأیتم، جب تم دیکھو انہیں، الذین یجادلون فیہ،
جو متشابہات کے تعلق سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رأیتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جبکہ ندا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہاں اکیلی تھیں، یعنی وہاں موجود تھیں اور خطاب انہی سے ہے، لیکن جمع مذکر کے صیغے سے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تاکہ وہ لوگ بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور یہ شبہ ختم ہو جائے کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ آئی بات میں؟ تو جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہو، اس لیے جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا۔ اور مذکر کا صیغہ تغلیباً جس طرح سے اور بہت سارے احکامات میں اللہ رب العالمین نے خطاب مذکر کے صیغے سے ہی کیا ہے، لوگوں کو خطاب مذکر کے صیغے سے ہی کیا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ جدال کر رہے ہیں متشابہات میں، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مراد لیا ہے۔ فَهُمُ الَّذِينَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، عَنَاهُمُ اللَّهُ، عنا مطلب مراد لیا ہے اللہ نے جن کو، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مراد لیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو اصل کتاب ہے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، احکامات والے جو آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اور جو دوسری متشابہات ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا۔ تو جب تم ان کو دیکھو کہ یہ متشابہات میں پڑے ہوئے ہیں اور اصل کتاب جس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے وہ مقصد والی جو آیات ہیں ان کو تیاگ دیے ہیں، ان کو چھوڑ دیے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مراد لیا ہے۔ فَاحْذَرُوهُمْ، پس تم ان سے بچو، لہذا ان سے بچو، یعنی بچنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں سے جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے دور رہو، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر علم کے اور بغیر عقل کے باتیں کر رہے ہیں۔ آئی بات میں؟ یہاں ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متشابہات کو کیوں نازل فرمایا ہے جبکہ ان کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے؟ تو آخر ان کو قرآن مجید میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ اعتراض عام طور سے دشمنان اسلام یا جو مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے، مستشرقین وغیرہ ان کی جانب سے پیش کیا جاتا رہتا ہے کہ آخر متشابہات کو قرآن مجید میں نازل کرنے کا کیا مقصد ہے جبکہ اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے بیان کیا ہے اور واضح عربی زبان میں اسے نازل کیا ہے، تو پھر آخر اس کا معنی اور مفہوم ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین ایسی زبان میں ایسی آیات میں خطاب کر رہا ہے لوگوں کو جن کا معنی اور مفہوم وہ نہیں جانتے ہیں؟
تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایات اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل کی گئی ہیں۔ یہ اپنی جگہ صحیح ہے، ایک مقصد اس کا یہ ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اسی طرح سے قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی مقصد ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لینا، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے عربوں کی عربی دانی کا امتحان لینا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہتے ہیں، یعنی گونگا، اور اپنی زبان دانی پر اتراتے ہیں، تو ان کا امتحان لینا بھی مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے انہیں کئی چیلنج بھی دیے کہ تم اس جیسی قرآن مجید جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، ایک سورت بنا کر پیش کر دو۔ ایک سورت نہیں لا سکتے ہو، 10 آیتیں بنا کر پیش کر دو، اور 10 آیتیں نہیں بنا سکتے ہو تو ایک ہی آیت بنا کر پیش کر دو، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ ایک سورت، 10 آیتیں، یا اسی طرح سے ایک آیت اس جیسی بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے نزول وحی کے زمانے ہی میں کیا تھا۔ مکہ کے اندر یہ چیلنج عربوں کو کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے۔ آج بھی قرآن مجید جیسی آیات لوگ نہیں بنا سکے۔ بعض لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے اندر یہ چاشنی پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ فصاحت و بلاغت پیدا ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے خود اس بات کو محسوس کر لیا۔ عبداللہ ابن مقفع مشہور ادیب تھا، اس نے بہت چاہا کہ قرآن مجید کی جیسی آیات بنائے، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ اور جب قرآن مجید سے اپنی بنائی ہوئی عبارتوں کی جانچ کرتا، عبارتوں کو ملاتا، تو وہ خود کہہ دیتا نہیں، اس کلام کے مقابلے کا یہ کلام نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، یہ لوگوں کے امتحان اور اسی طرح سے ان کے لیے ایک آزمائش کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے قرآن مجید۔ تو یہ آیات جو متشابہات میں سے ہیں، جیسے حروف مقطعات وغیرہ ہیں، یہ اس لیے بھی نازل کیے گئے ہیں تاکہ عربوں کو چیلنج دیا جائے کہ اس کا معنی اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہ حروف یا اس طرح کی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے اگر تم باخبر ہو تو اس کا معنی اور مفہوم بتلاؤ۔ آئی بات میں؟ تو اس بنیاد پر بھی ان آیات کو، یعنی متشابہات وغیرہ کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے کفار اور مشرکین کے لیے آزمائش کا سبب ہے، اور قرآن مجید آزمائش کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ تو یاد رہے، صرف مقصد لوگوں کی ہدایت ہی نہیں ہے، ہدایت ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی کیا ہے، اس جیسی آیتیں بنا کر پیش کر دو۔ تو اب چیلنج کے لیے کفار اور مشرکین کو یہ چیلنج ہے کہ اس طرح کی آیات لے کر آئیں، بنائیں، اور پھر اس میں آزمائش کفار اور مومنین کی اس طرح سے بھی ہے کہ مومن
ان تمام آیات پر جن کا معنی اور مفہوم وہ جانتے ہیں ان پر، یا جن کا معنی اور مفہوم وہ نہیں جانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ جبکہ کفار اور مشرکین یا جو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان آیات کی ذریعے سے اپنے شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں اور ایمان سے دور رہ جاتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، ہدایت تو ہے لیکن آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متشابہات کو نازل فرمایا ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ آیت حدیث مؤلف نے بیان فرمائی، اور یاد رہے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اس باب میں، یعنی باب اجتناب البدع والجدل میں یہ ہے کہ متشابہات میں بحث و تکرار کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، یہ ایک مومن کا شیبہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ یا راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں متشابہات میں اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی نہیں بتلائے ہیں، تو یہ اصل میں متشابہات کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ لہذا ان لوگوں سے دور رہنا یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آیات کی تفسیر یا ان کا معنی وہی معتبر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں مقصد ہے اس حدیث کو اس باب میں بیان کرنے کا، کہ بحث و تکرار کرنا متشابہات آیات میں یہ ایک مسلمان کا شیبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا شیبہ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، اور ان لوگوں کو جب بحث و مباحثہ کرتے ہوئے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہوئے دیکھو تو مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان سے دور رہو۔ اور یہ سمجھ لو کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی لوگ مراد لیے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔